بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے جدید عربی زبان سیکھیں کہ 51ویں کلپ کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک جملہ ہے چھوٹا سا، اس میں 3-4 لفظ ہیں۔ استمرار جہود انتشال جثث الضحایا وتظاہر المئات فی درنہ۔ یہ سرخی ہے، ایک عنوان ہے۔ آپ کلمات دیکھیں، پھر جملے کو سمجھیں اور پھر الفاظ کلمات یاد کریں اور جملے کو نوٹ کریں اور بار بار پڑھیں، بار بار سنیں۔ بار بار پڑھنے اور سننے سے الفاظ اور کلمات، جملے کی ساخت اور مزاج ہمارے ذہن میں بیٹھیں گے، ذہن کا حصہ بنیں گے۔ استمرار، جاری رہنا۔ جہود، کوششیں۔ جہود، کوششیں، مشہور لفظ ہے۔ انتشال، اس کا معنی نکالنا۔ انتشال الجثث، لاشوں کو نکالنا، یعنی جہاں کہیں پھنسے ہوئے لوگ ہوں تو انہیں نکالنے کے لیے یہ لفظ عام طور سے استعمال ہوتا ہے۔ جثث، جثت ان کی جمع ہے، لاشوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الضحایا، متأثرین، ضحیت ان کی جمع، یہ پیچھے بھی بار بار آ چکا۔ تظاہر، تظاہر کا معنی مظاہرہ کرنا، اور درنہ یہ شہر ہے جہاں، لیبیا کا شہر ہے جہاں پچھلے دنوں بڑا المناک سیلاب آیا تھا۔ استمرار جہود انتشال جثث الضحایا وتظاہر المئات فی درنہ۔ جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں کا نکالنا جاری۔ متأثرین، ضحایا کا معنی متأثرین، متأثرین بھی کر سکتے ہیں۔ متأثرین کی لاشوں کے نکالنے کی کوششیں جاری ہیں، اور درنہ شہر میں سینکڑوں لوگوں کا مظاہرہ۔ متأثرین کی لاشوں کے نکالنے کی کوششیں جاری، اور درنہ شہر میں سینکڑوں لوگوں کا مظاہرہ کرنا، یا سینکڑوں لوگوں کا مظاہرہ کرنا بھی کر سکتے ہیں ترجمہ، مگر چونکہ یہ اخبارات وغیرہ میں اس طرح کی زبان اس طرح استعمال نہیں کی جاتی ہے، صرف اتنا ہی کہا جائے گا۔ متأثرین کی لاشوں کے نکالنے کی کوششیں جاری، اور درنہ شہر میں سینکڑوں لوگوں کا مظاہرہ۔ تو یہ ایک مختصر مگر خوبصورت جملہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، جودھ پور، راجستھان۔